ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر. کینسر والوں کو کہوں گا تھوڑا سا ہیلتھ کا خیال رکھیے. اگر آپ کے کچھ کام پھنسے ہوئے تھے یا آپ کے کچھ حکومتی حلقوں سے کچھ معاملات نہیں طے ہو رہے تھے تو اس ہفتے میں ان کی اوپننگ ہو سکتی ہے. اگر آپ نے مثال دے رہا ہوں کہیں کوئی پرمیشن کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے یا کوئی ٹیکسز کے معاملات چل رہے ہیں یا آپ کے کچھ اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی آپ کو این او سی کہیں سے درکار ہے تو تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے تو چیزیں آپ کے حق میں آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک خیال یہ بھی رکھیے گا اگر بہت دنوں سے آپ کسی قید و بند کی یا ایک اپنے آپ کو آپ کہیں پہ مقید محسوس کر رہے ہیں تو اس میں ریلیف ملنے کا امکان بن جاتا ہے. ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ اپنے والد کی چچا کی ان کی صحت کا خیال رکھیے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. معدہ اسٹمک آپ کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹیک کیئر. اس کے علاوہ ایک چیز کا اور پرابلم اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے آنکھوں میں کوئی سوزش ہو سکتی ہے یا آنکھوں میں انفیکشن یا چشمے کا نمبر تبدیل ہونا. ان چیزوں کا امکان ہے. ہاں میں ایک چیز یہ ضرور کہوں گا بیرون ملک سے اگر آپ کا کوئی امپورٹ کا کاروبار ہے تو اس میں اچانک بہتری ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. کینسر والوں کے لیے کہوں گا کسی قدر اگر آپ توجہ اپنی مرکوز رکھیں اور انشاءاللہ اپنی فوکسنگ کو یعنی اپنی توجہ کے ارتکاز کو منتشر نہ ہونے دیں تو پھر آپ کو بہتر نتائج ڈالیں. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے 28 سے لے کر تو 4 جنوری تک یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ سال کا جو موسٹ اسٹرانگ ون آف دا موسٹ اسٹرانگ پورا چاند وہ آپ کے گھر میں طلوع ہو رہا ہے. آپ کا اپنا رولر ہے آپ کے اپنے گھر میں ہے ویکینڈ پر ہے آئی تھنک 2 کو پورا ہوگا 2 اور 3 کو. تو دیٹ از دا ٹائم جو آپ کے لیے آپ کے اپنے گھر میں جوپیٹر بھی ہے. سو آپ کو تھوڑا سا گراؤنڈڈ رہنا ہے تھوڑا سا ریئلسٹک رہنا ہے بہت زیادہ جذباتی پن سے بچنا ہے اور اسٹرانگ فیلنگ سے بچنا ہے. اور اسٹرانگ فیلنگس جن کا تعلق آپ کے ماضی سے کچھ لفظ ہوتے ہیں نا ماضی میں کسی نے کچھ کہا ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں دوبارہ اچانک ابھرنا شروع ہو جائیں گی. سو ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے. اور اپنے جیسے ہوتا ہے نا آپ سوچتے ہیں اس نے مجھے یہ کہا یا آپ سوچتے ہیں کہ یہ بات کوئی ایسے کر دے گا کوئی مجھے یہ کہہ دے گا. ماضی میں جو ہوا وہ اور فیوچر میں جو ہو سکتا ہے پروبیبلٹیز لفظوں نے آپ کے دماغ کو اس ہفتے بہت تنگ کرنا ہے. سو اس کو اوائڈ کیجیے. اپنے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا آنیسٹ کمیونیکیشن آنیسٹ کانورسیشن جو وعدہ نبھا سکتے ہیں وہ وعدہ جو آپ نہیں کر سکتے اس پر صاف پلین انکار. اور اس ہفتے آپ نے بار بار اپنے آپ کو بتانا ہے کہ آپ باؤنڈریز سیٹ کر رہے ہیں. لوگوں کو باؤنڈریز کراس کرنے آپ نے نہیں دینے. لوگ اپنی حدیں پار کریں گے آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کریں گے اور یہ جو انٹرفیئرنس آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے یہ آپ کو ٹیمپرامنٹل کر سکتی ہے آپ کو فرسٹریٹ کر سکتی ہے. اور آپ ہر طرح کی مس کمیونیکیشن سے بچنے کے لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھیے. اس کے بعد اس ہفتے آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے آپ کا 7واں گھر. آپ کے اپنے گھر میں جو کاسمک کا 4th ہاؤس ہے وہاں پر پورا چاند ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کا 7th ہاؤس جو کیپریکارن بن رہا ہے وہاں پر سن مرکری وینس مارس سارے موجود ہیں اور قریب قریب ایک دوسرے کے موجود ہیں اس ہفتے اوور دا ویکینڈ خاص طور پر. سو 7واں گھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ 7ویں گھر کو ہم شادی کا گھر کہتے ہیں ریلیشن شپ کا گھر کہتے ہیں اور تمام قانونی معاملات یا رشتوں کے معاملات اپنے لوگوں کے محبت کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں محبت یا تعلق چاہے جیسا بھی ہو کسی کے ساتھ بھی ہو. اور سنگل کینسیرینس کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے. آپ کو آپ کا جو لو وائب ہے آپ کے لیے بہت اسٹرانگ ہے لیکن پھسلن بھی بہت زیادہ. بی ویری کیئرفل. ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنا آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے اس کا بہت خیال رکھیے گا. اور 7th ہاؤس جب بہت بزی ہوتا ہے نا تو اس ٹائم پہ آپ کو زیادہ اپرچونیٹیز بھی مل جاتی ہیں. آپ کو کرش بھی ہو جاتا ہے کسی کو آپ پر کرش ہو جاتا ہے. لائف جو ہے نا لو جو گراؤنڈ ہے اس پر بہت بزی ہو جاتی ہے اور جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. بات سنور بھی سکتی ہے بگڑ بھی جاتی. سو دیٹ از ویئر یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی وہ کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے آپ کو آپ کو قدرت اس طرح سے آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو کوئی نیا اور بہت بڑا
प्रोजेक्ट मिल सकता है, कामयाब प्रोजेक्ट मिल सकता है, ऐसा प्रोजेक्ट जिसको करने के बाद आप कामयाब बहुत कामयाब हो जाए, यानी लॉटरी जैसे निकलना, ऐसा कोई आपका बनता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है अपने घर और अपनी सिक्योरिटी की हिफाजत कीजिएगा। सिक्योरिटी, हाउस, ये चीज़ें जो है ये अंडर डेंजर है। आपकी लव वाइब जैसे मैंने यहाँ बताया वैसे ही यहाँ पर भी द स्टार कार्ड है जो कहता है कि गो लुक फॉर योर सोलमेट या अपना ट्राइब या अपना कबीला, ऐसा कुछ तलाश कीजिए। डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुन टाइम। आपका लकी नंबर जो ऑलवेज लकी होता है दैट इज़ 3। योर लकी नंबर दिस वीक इज़ 3। आपका पूरा चांद आपके घर में है और आपके लिए चांद का मैसेज ये है कि एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश करें, समझौता करने की कोशिश करें, हालात जो हैं जैसे हैं उन्हें एक्सेप्ट करें और अपने हालात से इरिटेट ना हो। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है मदर ऑफ पर्ल, सीप जिसको कहते हैं। सीप आपका लकी चार्म बन रहा है। आपका जो लकी स्टोन है वो है सोलमेट क्वार्ट्स। 2 जुड़े हुए क्वार्ट्स होते हैं ये सोलमेट क्वार्ट्स। 2 जुड़े हुए क्वार्ट्स होते हैं। 2 पत्थर जो 2 कल में जुड़ी हुई होती हैं उसे हम सोलमेट, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए है ही सोलमेट के हिसाब से। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ऐसे लोगों पर तंग नज़र लोगों पर लफ्ज़ मत ज़ाया कीजिए। आपके लफ्ज़ों की अपनी अहमियत है, उन्हें वेस्ट मत कीजिए ऐसे लोगों पर जिन पर असर नहीं। नाउ लेट्स मूव टू